السلام علیکم۔ اگر آپ بک لور ہیں اور آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو اکثر وہ جو کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں ان کتابوں میں ایک کتاب سیپینس بھی ہے۔ اس وقت میں ہوں آزاد کشمیر میں تقریباً 2600 میٹر کی اونچائی پر، اور آج ہم ریویو کریں گے سیپینس کو۔ مجھے کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابوں کو اپنے ساتھ رکھ کے سفر کرنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے لاہور میں اس کتاب کی ریڈنگ سٹارٹ کی رمضان کے دوسرے عشرے کے اختتام سے، اور آج عید کا چوتھا دن ہے اور یہ کتاب میں نے الحمدللہ ختم کر لی۔ میں عام طور پر بک ریڈرز کو ایک چیز ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی رائٹر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، اس کی پرورش جس قسم کے کلچر میں بھی ہوئی ہے، اس کا ہمیں ایک اثر اس کی کتابوں میں ضرور ملتا ہے۔ تو آج ہم ریویو کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کتاب سیپینس کے جو رائٹر ہیں، کیا ان کا ذاتی کسی بھی طرح کا بیک گراؤنڈ، کسی بھی طرح کی بائسنس ان کی کتاب میں دکھائی دیتی ہے یا نہیں۔ چلتے ہیں ساتھ ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کتاب پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بائسڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بائسنس تب تک ٹھیک ہے کہ جب آپ کسی ایک نقطۂ نظر کو ٹھیک سے بتا رہے ہیں، اور وہ بتانا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ دوسرے نقطۂ نظر کو ایک نقطہ نظر بتانے کے ساتھ غلط نہ بتائیں۔ اس کتاب میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی ریئلائز ہوا کہ رائٹر اپنے پرسنل اوپینین کو بیان کرتے ہوئے یا دنیا کے کسی ایک حصے کے پولیٹیکل یا اکنامک سسٹم کو بیان کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے اکنامک سسٹم کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ دنیا کے کسی ایک مذہب پہ بات کر رہے ہیں تو کسی دوسرے مذہب کو کہیں نہ کہیں غلط کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ایسی ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں یہ بات بھی آپ لوگوں کے لیے یا کسی بھی ریڈر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، ضروری نہیں آپ اس کتاب میں بتائی جانے والے ساری اوپینینس، ساری باتوں کو اکنالج ایکسیپٹ بھی کریں۔ بعض چیزیں انفارمیشن کی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، اور اس کتاب میں بھی بہت سی ایسی انفارمیشنز ہیں جو نہ صرف ہیومن ایولیوشن پہ ہیں بلکہ سیپینس کے ایولیوشن پہ آپ کو ملیں گی۔ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، چیزیں جان سکتے ہیں، ایک دوسرا پرسپیکٹیو آپ جان سکتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو ماننا آپ کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اگر بات کریں اس بک میں پریزنٹ کیے گئے ڈفرینٹ ٹاپکس کے یا انفارمیشن کی، سو دس بک از ریئلی پیکڈ ود انفارمیشن۔ آپ کو ہسٹری، ایولیوشن، کافی ٹاپکس پر بڑی ویلڈ انفارمیشن ملتی ہے، اور ود ریفرنسز آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ تقریباً 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب سیپینس کی ایولیوشن پہ بات کرتی ہے، تب سے کہ جب تک کی معلومات آج تک انسانوں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی ہیں۔ میرے ٹیم میٹس کافی آگے نکل چکے ہیں، لیکن میں نے ساتھ ساتھ بک کو بھی ریویو کرنا ہے اور ان تک بھی پہنچنا ہے، تو بات جاری رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کتاب اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر رائٹر بائسڈ ہیں، اور ان کی بائسنس سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ نیگیٹو دکھائی دیتا ہے۔ یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ریڈر جب اس کتاب کو پڑھے اس سے بھی چیزیں ایسے ہی سمجھ آئیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کتاب کو ریویو کرتے کرتے تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر چکا ہوں، عجیب لگے گا، لیکن یہ پوائنٹ جہاں سے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی اور ابھی میں ہوں یہاں پر، اور بہت آگے جانا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سیپینس پہ۔ سیپینس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جس میں حراری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہیومنس ہیں انہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بسانے کے لیے بہت زیادہ تباہیاں بھی پھیلائیں۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں درخت کس طرح سے انسان اپنی ضرورت کے لیے کاٹتا ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو کچھ دیگر چیزیں بھی دکھائیں گے۔ تو یہ ایک وہ پوائنٹ آف ویو ہے جسے میں بھی اکنالج کرتا ہوں۔ اس کی کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں کہ بعض علاقوں میں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ ہائکنگ کے لیے آئیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا رہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ویٹ کم ہو لیکن اس میں کیلریز زیادہ ہوں۔ تو ہماری کیونکہ یہ ہائکنگ بڑی انپریسیڈنٹڈ سی تھی، ہم 50-50 تھے کہ ہم نے جانا یا نہیں جانا، تو ہم فی الحال چنے لے کے آئے۔ تو یہ کھاتے اور ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں جی، تو مزید بات کر لیتے ہیں کتاب پہ۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کچھ ان ڈفرینٹ اوپینینس کی جو اس کتاب میں تو ہیں، لیکن
میں بطور ریڈر ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پہلی چیز ایوولوشن۔ اس کتاب میں ہراری صاحب نے جو ڈاروینین کانسیپٹ ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک سائنٹیفک تھیوری بھی ہے، یعنی سائنٹسٹ ڈفرینٹ طرح سے جس طرح ہیومن ایوولوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اسلام، کرسچینٹی، جودائزم یا ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جو نیریٹو ہے یہ اتنا ویلڈ نہیں ہے۔ تو نارملی جو ان ریلیجنس کے لوگ ہیں وہ اس سائنٹیفک نیریٹو کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہراری صاحب نے ریلیجنس اور سائنس سے متعلق ڈسکس کی، جو مجھے کہیں نہ کہیں وہ بات اپیل بھی کی، وہ یہ تھی، انہوں نے سائنس اور ریلیجن میں ایک بنیادی فرق یہ بتایا کہ ریلیجن عام طور پر بلیفس کے علاوہ اپنی جو ورشپرز یا اس کے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کو جو چیزیں بتاتا ہے وہ ایک سٹوری کی صورت میں بتاتا ہے، اور جو سائنس ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ چیزوں کو پروو کرتی ہے۔ یہاں فردر میں اگر اسلام کی بات کروں تو نو ڈاؤٹ اسلام ہمیں ایوولوشن یا اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر اس دنیا کی ہم بات کریں، سارے سیٹ اپ یونیورس کی بات کریں، تو ایک سٹوری کی صورت میں ہمیں بتاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنے یا سمجھنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ ہراری صاحب نے اس کتاب میں ڈفرینٹ ریولوشنز کی بھی بات کی، چاہے وہ ایگریکلچر ریولوشن تھا، سائنٹیفک ریولوشن تھا، پولیٹیکل ریولوشنز تھے، اکنامک ریولوشنز تھے، ان پہ بات کی، اور ان ریولوشنز کے تھرو انہوں نے جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ود دا پیسج آف سینچریز یا ایئرس آپ کہہ لیں، اس کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ ہراری صاحب نے سائنٹیفک ریولوشن پہ جب بات کی اور اس سے پہلے کے ٹائم پیریڈ کو جب ڈسکس کیا، اور انہوں نے جو ڈفرینٹ انوینشنز تھی ان پہ بات کی یا ڈفرینٹ ڈسکوریز پہ بات کی، تو کہیں نہ کہیں ہراری صاحب نے جو اسلامک گولڈن ٹائم پیریڈ تھا، جہاں ہمیں کئی سائنٹسٹ دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے میڈیکل کے فیلڈ میں، اس سے ہٹ کے ڈفرینٹ فیلڈز میں کئی بڑی خاطر خواہ خدمات سر انجام دی، ان کو کہیں نہ کہیں انہوں نے اگنور کیا، اور ریئرلی ہی ان 450 پیجز کی کتاب میں آپ کو کہیں کسی ایسے مسلم تھنکر یا اسکالر کا نام دکھائی دے گا، چاہے اس نے فزکس میں، کیمسٹری میں یا میٹا فزکس میں جو اپنی خدمات پیش کی، ان کو انہوں نے ڈسکس کیا ہو۔ نو ڈاؤٹ ہیومن ہیز براٹ اے ویری ہیوج ڈسٹرکشن ٹو دی لینڈ۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو ہمیں ایسے کئی ایویڈنسز ملتے ہیں کہ جہاں ہمیں ہیومن ڈسٹرکشن کے واضح ثبوت دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہراری صاحب اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ کیسے جب انسانوں نے ڈفرینٹ ایریاز کو جا کے ڈسکور کیا، وہاں پر نہ صرف جو دیگر مخلوقات تھیں وہ اس وجہ سے خطرے میں رہیں کہ انسانوں نے ان کو ختم کر دیا یا کہیں نہ کہیں ان کی تعداد کم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ انسانوں نے، یعنی جو آج کے ہم انسان ہیں، ہم لوگوں نے جو نیٹیوز تھے ڈفرینٹ علاقوں کے، جیسے اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو وہاں کے جو نیٹیوز تھے، اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں، تو ان کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ ہراری صاحب کی یہ بک اکثر آپ کو تھوڑی سی یورو سینٹرک دکھائی دیتی ہے۔ جب یورو سینٹرک کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یورپینس کو بہتر سمجھتے ہیں باقی تمام ممالک میں رہنے والے انسانوں کی نسبت۔ یہ ہم نے بھی دیکھا کہ پچھلے 300-400 سال میں جس طرح یورپین کنٹریز نے ڈفرینٹ جو ریجنز تھے ان کو انویڈ کیا اور ایک کلونیل ٹائم پیریڈ کا آغاز ہوا، انہوں نے دنیا کو لوٹا۔ تو ہراری صاحب کے ایک یہاں پر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ برٹشرز یا دیگر یورپین کنٹریز جب انہوں نے کلونائزڈ ریجنز کو چھوڑا تو بڑا پیسفلی چھوڑا۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھیں، میں صرف اگر انڈیا کی بات کروں تو دا کوشچن از کہ برٹشرز نے جب ایک علاقے کو ڈیوائیڈ کر دیا، برٹشرز کی وجہ سے ایک علاقے کو فیمنس کا سامنا کرنا پڑا، لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے مرے، برٹشرز کی وجہ سے ایک علاقے کی جو دولت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، یعنی اس کے پاس، جس کے پاس اگر 100 روپیز تھے اس کے پاس 10 روپیز رہ گئے، اور برٹشرز پھر کسی بھی
پولیٹیکل ڈویژن کے بغیر، کسی بھی طرح کی ایک اچھی تقسیم کے بغیر اس علاقے کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول دکھائی دیا، ایک تقسیم دکھائی دی، لاکھوں لوگ مرے. تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برٹشرز یا دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بڑی جسٹ تھیں، اور انہوں نے اگر دنیا کے ممالک کو چھوڑا سویلائزڈ بنا کر، سو کالڈ سویلائزڈ بنا کر چھوڑا، تو بڑا اچھے سے چھوڑ کے وہ چلے گئے. ہراری صاحب کے مطابق انسان نے پہلا کوئی بھی اینیمل کہہ لیں جس کو ڈومیسٹیسائزڈ کیا، گھریلو بنایا، وہ کتا تھا. اس کے بعد ایگریکلچر ریولوشن جب ہوا تو پھر انسان کو مزید ضرورت محسوس ہوئی، تو انسان نے بھیڑ بکریاں اور اس طرح کے دیگر جو جانور تھے ان کو بھی گھریلو بنا لیا، اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا. یہاں وہ تھوڑی سی مزید فیکٹس بتاتے ہیں کہ کیسے انسانوں نے جانوروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ان کی نیچر کو بھی ڈفرینٹ کیا. ہراری صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ برٹشرز نے یا یورپینس نے جا کے اس دنیا کو سویلائزڈ بنایا، اور اس میں وہ خاص طور پر جو یورپینس انوینشن ہیں، چاہے وہ ریل کی صورت میں ہے، چاہے وہ دیگر مینز آف ٹرانسپورٹ ہیں، سائنٹیفک ہیں، ان پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہراری صاحب نے یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ دیگر تمام امپائرز جب انہوں نے دنیا کو انویڈ کیا تو ان کی انویژن جسٹ انویژن تھی، اس میں کسی بھی طرح کی ریسرچ شامل نہیں تھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یورپینس تھے وہ اگر کہیں اپنی فوج بھیجتے تھے تو ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں وہ اپنے ریسرچرز کو بھی بھیجتے تھے، وہاں کے لوگوں کے ڈیموگرافکس کو سمجھتے تھے، وہاں کے کلچر کو سمجھتے تھے. سو وچ از اے پازیٹیو تھنگ. 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، جس میں موجود تقریباً تمام انفارمیشن ریسرچ بیسڈ ہے. اگر ایک بیسٹ سیلر کتاب ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ اس کتاب کا ایک نیریٹو سٹائل ہے. اس کتاب میں چیزوں کو جس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس طرح چیپٹرز میں لایا گیا ہے، تو وہ اس کتاب کو زیادہ انٹرسٹنگ بناتی ہیں ریڈر کے لیے، اور ریڈر پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. یہ عام طور پر ہمارا سفر اس کتاب کے ریویو کے ساتھ تقریباً یہاں سے بھی کافی پیچھے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور ہم یہ کافی ساری منزلیں طے کرتے کرتے اب ہم فائنلی یہاں پر آ چکے ہیں. اور ہم نے کچھ کرتے ہیں یہاں پر دس نوٹ کہ یہ کتابیں پڑھیں اور کتابیں بھی پڑھیں. کتاب پڑھنا ضروری ہے. کتاب میں جو باتیں ہیں ان سب کو ماننا ضروری نہیں ہے. وہ کتابیں بھی پڑھیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، اور وہ کتابیں ضرور پڑھیں جن سے لوگ آپ کو منع کرتے ہیں. کوئی بھی کتاب اگر آپ کو اس ٹائم سمجھ نہیں آتی جب آپ پڑھ رہے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد وہ کتاب کہیں نہ کہیں آپ کے لیے خود انڈرسٹینڈنگ لے کے آتی ہے. امید ہے کہ یہ ریویو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بینیفیشل رہے گا اس کتاب کو سمجھنے میں، اس کتاب کو تھوڑی دیر پڑھنے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی مزید کتاب پڑھیں، اس پہ بھی ریویو ریکارڈ کریں، تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کتاب کا نام بتا دیں. خدا حافظ.